اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر، بھارت متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی ایک خصوصی ٹرانسمیشن پہچان رمضان، شہر رمضان سے افطار عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم، اور یہاں موجود تمام حاضرین کو بھی السلام علیکم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ پاکستان میں آج اللہ کا بڑا کرم ہے کہ 22واں روزہ افطار کیا جائے گا، اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 23واں روزہ افطار کیا جائے گا، یعنی پاکستان میں آج 22 رمضان المبارک 1433 ہجری 11 اگست 2012 اور ہفتے کا دن ہے۔ آج دوسری تاخرات ہمارے سامنے کھڑی ہے ناظرین کرام، اور اب 3 تاخراتیں اور بچی ہیں، جس کے بعد رمضان المبارک اپنے تمام تر تحفوں کے ساتھ، تحفے دے کر، بلکہ تحفوں کے ساتھ تو نہیں، تحفے دے کر ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ جو کچھ بھی اپنے دامن میں رمضان لے کر آیا تھا وہ بانٹ کر، دے کر مہمان چلا جائے گا۔ ہم نے کیا کیا اور ہم نے اس کا اہتمام، اس کی میزبانی کا اہتمام کس طرح سے کیا، یہ تو ہر نفس انفرادی طور پر جانتا ہوگا اور اسے معلوم ہوگا۔ اس رمضان المبارک میں ناظرین کرام جو خوشیاں ہمیں ملی ہیں، اس خوشی میں سے ایک خوشی، پہلی خوشی تو رمضان کی ہوتی ہے، لیکن اب اس کے جانے کا بھی بہت دکھ ہے۔ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اور رمضان کو سمجھنے والا بہت دکھی ہے کہ یہ جا رہا ہے، یہ چلا جائے گا۔ لیکن جو ہمیں خوشیاں ملی ہیں اس میں ایک ہمیں خوشی 14 اگست کی بھی ہے، جو اب سے 3 دن کے بعد ناظرین کرام ہم تو خیر اہتمام اس طرح سے کر رہے ہیں جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی طرف سے کہ 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ 25ویں شب بھی ہے، اور یہ پتہ نہیں ہوتا، یہ کہیں پر بھی نہ لکھا ہوا ہے، نہ تحریر میں ہے، اور نہ یہ یقین سے کہا جاتا ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ ان 5 تاخراتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے، ان میں سے کسی بھی رات میں شب قدر ہو سکتی ہے، تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ 25ویں شب کو اتنی بڑی نعمت عظمیٰ، میں تو کہوں گا پاکستان ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے، اتنی بڑی نعمت کا ذکر ہم کریں گے ناظرین کرام دعاؤں کے ذریعے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے۔ ممکن ہے کہ وہ شب قدر ہو، ممکن ہے کہ آج شب قدر ہو، ممکن ہے کہ 27ویں شب شب قدر ہو، اور ممکن ہے کہ 29ویں شب شب قدر ہو، اور جو گزر گئی شاید وہ شب قدر تھی۔ شب قدر تو ناظرین کرام تلاش کی جاتی، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کسی عابد یا زاہد نے جس رات کی قدر کر لی وہی اس کے لیے شب قدر ہے۔ ہم لوگ راتوں کی قدر ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے پہلو بستر سے الگ رہیں، لیکن ہم اپنے بستروں میں خواب خرگوش کے مزے لیتے رہتے ہیں۔ وہ پکارتا رہتا ہے رات کے پچھلے پہر، آسمان دنیا پر اس کا جلال ہوتا ہے، آواز آتی ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کے بوجھ سے لدا ہوا اپنے گناہوں پر پشیمان کہ میں اس کے بوجھ کو ہلکا کر دوں، لیکن کوئی نہیں اٹھتا، اور جو اٹھنے والے ہیں وہ گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام بہت خیال کرنا ہے، 14 اگست آ رہی ہے، بڑے وعدے کرنے ہیں۔
اپنے آپ سے بھی، اپنے وطن سے بھی، اپنی ذات سے بھی۔ ہمارے لیے دوہری خوشی ہے جیو ٹیلی ویژن کے لیے۔ ایک تو 14 اگست اور دوسرا اس 14 اگست کو جیو کو 10 سال مکمل ہو رہے ہیں، پورے 10 برس۔ 2 برس تو میں تھا نہیں جیو کے ساتھ، لیکن شروع سے سفر میرا جیو ٹیلی ویژن کے ساتھ ہی تھا، اور ان 2 برسوں کو نکال کر اب وہ لمحہ آ رہا ہے اس 14 اگست میں کہ جیو 10 سال کا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی خصوصی تقریب بھی کریں گے اس دن، آپ لوگ یہاں پر موجود ہوں گے جو حاضرین، وہ اس تقریب کا حصہ بھی بنیں گے۔ ویسے بھی 14 اگست ہے اس دن، سب سے بڑی خوشی تو پاکستان کی ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک بھی 10 برس کا ہو جائے گا۔ میں ذکر کر رہا تھا نفس کے مجاہدے کی، اور نفس کا مجاہدہ بڑا اہم ہوتا ہے، اسی سے جہاد کرنا پڑتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ناظرین کرام کے اور حاضرین کرام کہ شیطان تو قید کر دیا جاتا ہے، تو پھر یہ ملاوٹ کیوں ہو رہی ہے، ذخیرہ اندوزی کیوں ہو رہی ہے، ایک دوسرے پر ہم غصہ کیوں کرتے ہیں، جھگڑا کیوں ہوتا ہے، ٹریفک جب جیم ہوتا ہے تو دماغ کیوں خراب ہو جاتا ہے سب کا، یہ ساری کیا باتیں ہیں؟ شیطان تو قید ہے، پھر کون بہکار ہے؟ بلا شبہ شیطان قید ہے، بلا شبہ شیطان اس وقت زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ کا فرمان حق ہوتا ہے، لیکن ابلیس آپ پر 11 مہینے محنت کرتا ہے، آپ کے نفس پر، اور یہ اس کی محنت ہوتی ہے کہ 1 مہینے کے لیے آپ کا نفس آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں ہوتا، بلکہ آزاد سے مراد یہ ہے کہ اب وہ فری ہے، اس پر شیطان کا قبضہ نہیں ہے، لیکن چونکہ 11 مہینے وہ اسے سینچتا ہے، اسے پانی دیتا ہے، اس کے اندر نفرت بھرتا ہے، شرارت اس کے اندر پیدا کرتا ہے، تو وہ پھر 1 مہینے کے لیے اگر اسے مقید بھی کر دیا جائے تب بھی نفس جو ہے وہ آپ کے قابو میں نہیں آتا، اور یہ ساری حرکات جو ہیں سب نفس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب اس کی مثال مولانا جلال الدین رومی نے بڑی زبردست دی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا جلال الدین رومی، اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہمارے شاعر مشرق، ہمارے مفکر پاکستان، انہیں اپنا روحانی استاد کہتے تھے، اور زیادہ تر علامہ اقبال کا کلام فارسی میں ہے، اردو میں نہیں ہے۔ لوگ جو اردو میں کلام پڑھتے ہیں وہ بہت کم ہے، بانگ درا، ضرب کلیم، باب جبرائیل، یہ سب ان کے بال جبرائیل، یہ سب اردو کے بڑے مختصر سے کلام ہے، اصل تو ان کا فارسی کا کلام ہے۔